بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اصول الکافی سبق نمبر 68 میں کتاب العقل والجہل کا 33واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں کثرت کی مذمت کی وجوہات اور اس کے قرآنی شواہد پر گفتگو ہوئی ہے، اور اس درس میں قلت کی مدح کے علل اور اسباب اور اس کے قرآنی شواہد ذکر ہونے والے ہیں۔ متن اصول کافی کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا یا ہشام ثم مدح القلت فقال وقلیل من عبادی الشکور وقال وقلیل ما هم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقال ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال وأكثرهم لا يعقلون وقال وأكثرهم لا يشعرون۔ تو یہ قرآن کی مختلف آیات سے اقتباس کیا گیا ہے، لیکن آخری مورد کے بارے میں محققین نے فرمایا ہے کہ ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے، بلکہ یہ راویوں کی طرف سے تصحیف ہو سکتی ہے، جبکہ سورہ یونس میں اور سورہ نمل میں موجود ہے ولیکن اکثرہم لا یشکرون، تو اس میں تصحیف ممکن ہے۔ نیز ان آخری آیات کو جن میں اکثرہم یا اکثرہم کا لفظ وارد ہے، اس کو تحف العقول حرانی میں کثرت کی مذمت کی آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ حل لغات کو دیکھ لیتے ہیں۔ الشکور صیغہ مبالغہ ہے، شکر یشکرو شکرن فہو شاکر، بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ یکتم مخفی کرنا، چھپانا۔ عبادی جامع عبد ہے، بندہ، غلام اور مطیع۔ قلیل تعداد میں کم ہونا۔ رجل مرد، اس کی جمع رجال ہوتی ہے۔ آمن باب افعال سے ہے۔ آمن یؤمن ایمان، ایمان لانے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اس متن کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا اے ہشام، پھر اللہ تعالی نے قلت کی مدح بیان فرمائی ہے اور فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں میں سے کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ نیز فرمایا وقلیل ما ہم، کہ ان میں سے ایمان لانے والے بہت کم ہیں۔ نیز فرمایا کہ آل فرعون میں سے جو مومن شخص تھا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، اس نے کہا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالی ہے۔ نیز فرمایا اور نجات پا گئے حضرت نوح کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے، لیکن ان کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ نیز فرمایا مگر اکثر لوگ وہ علم نہیں رکھتے۔ نیز فرمایا کہ اکثر لوگ عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، اور اسی طرح دیگر تعبیریں بھی ہیں، جیسا کہ فرمایا گیا کہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، یا جس طرح راویوں نے نقل کیا ہے کہ اکثر لوگ عقل و شعور سے کام نہیں لیتے۔ جناب ملا صدر شیرازی نے اپنی شرح اصول کافی میں فرمایا کہ مشہد نہم میں قلت کی مدح کے بارے میں بحث ہوگی کہ لوگوں میں سے جن کی مدح کی گئی ہے وہ عاقل ہوتا ہے اور وہی مومن حقیقی ہوتا ہے۔ روایات آیات قرآنیہ کے مطابق حقیقی مومن اور حقیقی عاقل کے شاذ و نادر ہونے پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ کتاب ایمان و کفر یعنی اخلاقیات کی جو احادیث بیان کرتی ہیں، مومن کی جو علامات بیان کرتی ہیں، وہاں پہ ایسی روایت پائی جاتی ہیں۔ قطیبہ عاشی کی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے المؤمنۃ اعز من المؤمن والمؤمن اعز من الکبریت الاحمر فمن رعا منکم الکبریت الاحمر، کہ مومنہ عورت مومن مرد سے زیادہ کامیاب ہوتی ہے اور مومن مرد تو کبریت احمر سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے، تو تم میں سے کون ہے جس نے کبریت احمر کو دیکھا ہو۔ روایات میں قلت کی مدح کے نمونے بیان ہو رہے ہیں۔ جناب حمران بن آیون جو کہ زرارہ بن آیون کے بھائی ہیں، جلیل القدر فقہ شخصیت ہیں، ان کی روایت کو پیش کیا کہ انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے عرض کی جو علت فدا کا ما اقلنا لو اجتمعنا علی شاۃ ما افنیناها، ہم کتنے کم ہیں، اگر ہم کسی بکری کے خلاف بھی جمع ہو جائیں تو اس کو مات نہیں دے سکتے۔ اسی طرح حدیث ہے حارثہ بن
مالک انصاری کی کہ جب انہوں نے عرض کی کہ میں حقیقی مومن بن گیا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکل شیء حقیقت فما حقیقت قولک، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے تو آپ کی اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس نے اپنے ایمان کی حقیقت کو بیان کیا۔ یہ روایات مشہور ہیں جن کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، تو مولا نے اس کو فرمایا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ تو قلت کی مادح کے قرآنی شواہد یہاں پیش کرتے ہیں جو متن میں بھی موجود ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ قَلِيلٌ مَّا هُمْ، فرمایا یہ جو آیت ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ الشکر للہ پڑھ لے یا اس طرح کی زبان سے عبارت بیان کر لے، بلکہ صرف العبد جمیع ما انعم اللہ علیہ فیما خلق لاجلہ، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو ان مقاصد میں استعمال کرنا چاہیے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی معرفت اور بندگی کے لیے خلق کیا ہے تو انسان کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مرتبہ عظیم ہے جس میں علم ذات باری تعالیٰ، صفات و افعال باری تعالیٰ کا علم ہوتا ہے۔ یہ نعمتیں اور خیرات یہ سب اسی سے صادر ہوتی ہیں جس میں علم بالقیامت اور انسان کے دوسری نشأت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف پلٹنا، اس کا علم بھی شامل ہے۔ تو جب یہ علم اس کو حاصل ہو جائے تو پھر اس کو اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ تہذیب اخلاق اور سیاست مدنی میں بھی عدل و انصاف کا خیال رکھنا چاہیے، تو اس طرح جا کر شکر ہوگا۔ فقط زبانی کلامی بیان کرنے سے شکر ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورہ اعراف میں بھی بیان فرمایا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ آپ ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے، یعنی مومن حقیقی کم ہوں گے۔ اور وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، دراصل إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے بعد وارد ہوا ہے، یعنی کہ وہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے کم ہوں گے۔ تو یہ صریحاً دلالت کرتی ہے کہ مومن عامل جو اپنے ایمان کے مطابق عمل کرتا ہو تو وہ کم ہوتے ہیں۔ سبب قلت بھی یہی ہے کہ اس مقام کو پہنچنا تو یہ انسان کے لیے بہت زیادہ عقل و شعور کے ساتھ کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فطرت بشری میں یہ ہے کہ اس مقام تک وہ پہنچے گا جس کو اللہ تعالی کی طرف سے خاص توفیق حاصل ہوگی، کیونکہ دنیا داری کے جو دواعی اور انگیزے ہیں وہ کثیر ہیں، حواس خمسہ، حواس باطنہ، شہوت، غضب، قوائے طبیعیہ، تو یہ سارے جو 17 مشہور قوا کہلاتے ہیں جن کو اخلاق کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے، یہ سارے دنیا داری کی طرف اور جہنمی اعمال کی طرف کھینچتے ہیں۔ تو ان سب کو چھوڑ کر انسان اپنے عقل و شعور کے مطابق الہی مقاصد کے لیے کام کرے تو یہ مشکل ہوتا ہے۔ ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں کہ حق کی طرف جو داعی اور انگیزہ ہوتا ہے وہ تو فقط عقل خالص ہوتی ہے، تو ایسی عقل تب فعال ہو سکتی ہے کہ جب انسان معرفت اور یقین کے نور کے ساتھ قوت فعل کی طرف جائے اور ادراکات حقہ اور اعمال صالحہ بتکرار کرے تاکہ اس کا ایمان اور حکمت پختہ ہو جائے۔ تو یہ گویا کہ توقف الشیء علی نفس ہی ہے، اگر اللہ تعالی کی نعمت نہ ہو تو یہ بندوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حکمت جس کو ایمان سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے یہ امر وحبی ہوتا ہے۔ فرمایا وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ اگرچہ اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی جو توفیق ہوتی ہے، فضل و کرم ہوتا ہے، یہ اندھی بانٹ نہیں ہوتا، ظرف قابل اور انسان کی اس میں کوشش کام آتی ہے۔ اس کو بہت سے مقامات پر تنبیہ کی گئی ہے اور اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پس ظاہر ہوا کہ اہل خیر و کمال قلیل ہوتے ہیں و اہل شر و نقص کثیر ہوتے ہیں۔ مومن آل فرعون کے واقعے سے بھی اس اشارہ کیا ہے۔ ایک تو اس کے بارے میں تفصیلی بات کی ہے کہ یہ کون تھے، اقوال ذکر کیے ہیں، اور مشہور روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ الصدیقون ثلاثہ، حبیب النجار، مومن آل یاسین و مومن آل فرعون و ثالث علی بن ابی طالب علیہ السلام وهو افضلهم۔ تو اس کی فضیلت میں فرمایا کہ یکتم ایمانہ،
چونکہ اکثریت کفر پہ قائم تھی تو یہ اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے، اگرچہ کہ اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے یا ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ ایسا کرنا تو صحیح نہیں ہوتا، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کہ کوئی چیز وہ اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ پھر اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوتی ہے کہ اگر ایسے مقاصد موجود ہوں جن کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو چھپانا چاہتا ہو تو جائز ہوتا ہے۔ قصہ حضرت نوح سے بھی استشہاد کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم لوگ تھے، جن کے بارے میں فرمایا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم لوگ تھے جن کو اصحاب سفینہ کہا گیا۔ ان کی تعداد میں اقوال موجود ہیں، زیادہ سے زیادہ 80 لوگ کہے گئے ہیں۔ دوسری جگہ بھی تعبیر موجود ہے إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، کہ وہ بہت کم جماعتیں تھیں۔ تو جناب علامہ فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر نے فرمایا کہ بعض نے روایت کی ہے کہ ابلیس بھی اس سفینہ میں موجود تھا، تو یہ بعید ہے کیونکہ وہ جن ہے اور جس میں ناری ہے۔ علامہ ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں کہ اگر وہ سفینہ میں گیا بھی ہو تو غرق سے بچنے کے لیے نہیں گیا ہوگا بلکہ وہ اپنے کام کے لیے گیا ہوگا، کیونکہ جو لوگ نجات پا جائیں گے تو قیامت تک اس نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، اس نے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اسی طرح دوسری جو تعبیریں ہیں کہ اکثر یہ علم و دانش نہیں رکھتے، تو یہ دلالت کرتا ہے کہ حقیقی اور یقینی علم و ایمان رکھنے والے، عقل و شعور سے کام لینے والے، وہ جہال اور منکرین کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح اکثر شعور سے کام نہیں لیتے یا شکر نہیں کرتے، تو یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ اہل عقل و علم کم ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے نفی شعور کرنا علم اور عقل کی بھی نفی کرتا ہے۔ اسی طرح حقیقی مومن نادر ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ اپنے مفہوم کے ذریعے دلالت کرتا ہے کہ مومن ملائکہ سے بھی افضل ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ملائکہ مقربین سے بھی افضل لوگ پھر وہ قلیل الوجود ہوتے ہیں۔ تو دوسری طرف کی تعبیر کو بھی بیان کیا ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور شرک اختیار کرتے ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور بدترین مخلوق ہوتے ہیں، چونکہ یہ لوگ عقل و شعور ہونے کے باوجود جب کفر و عناد پر قائم رہتے ہیں تو بدترین مخلوق ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے کہ ان سے مراد وہ منکرین ہوں کہ جو اپنے کفر و نفاق پر اصرار کرنے والے ہیں اور باوجود ہدایت کے اسباب کے موجود ہونے کے اس سے پلٹنے والے نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی اسی بحث کا تتمہ موجود ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی اس کی تفصیلات پیش کی ہیں۔ وقلیل من عبادی الشکور کے بارے میں ایک تو لغوی بحث کی ہے کہ شکر کی تعریف کیا ہوتی ہے، فعل ينبئ عن تعظیم المنعم بسبب انعامہ، اور عرف میں صرف العبد جمیع ما انعم اللہ علیہ فیما انعمہ لاجلہ، اور مزید اس کی تفصیل بھی پیش کی ہے۔ مزید انہوں نے اس بات سے متعلقہ اشکالات اور ان کے جوابات کو ذکر کیا ہے اور اس میں نظریات کو بھی نقل فرمایا ہے۔ اور اسی بات میں علامہ محقق دوانی کا نظریہ ہے جو کہ بہت ہی مشہور فلسفی تھے اور علمی شخصیت تھے، کہ چونکہ تعبیر آئی ہے قرآن کی آیت میں کہ بہت زیادہ شکر انجام دینے والے بہت کم ہوتے ہیں، تو اس کے متعلق انہوں نے گفتگو فرمائی ہے۔ جناب ملا صالح نے اپنا نظریہ بھی اس میں بیان کیا ہے کہ شکور کی تعبیر اور صیغہ مبالغہ کی تعبیر دونوں صورتوں میں صدق آتی ہے کہ ایک شخص اپنے مکمل اوقات کو شکر میں استفادہ کرتا ہے اور بعض اوقات اس کے کام کی کیفیت اتنی عالی ہوتی ہے کہ اس کے لیے صیغہ مبالغے سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ مشہور حدیث بھی استفادہ کی جا سکتی ہے جس میں امام علی علیہ السلام کے ایک فعل کو ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح دوسری آیات کے بارے میں بھی گفتگو فرمائی ہے۔ وقلیل ما هم دراصل الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ یہ اسی واس کا تتمہ موجود ہے کہ انسان کے اندر گمراہی کے اور دنیا داری کے انگیزے اور اسباب زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں عقل و شعور سے کام لینے کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ بعض اوقات مدم پڑ جاتے ہیں۔ تو
ये अल्लाह ताला ने तो दोनों उसके लिए हिदायत फराहम कर दी है। वहदैनाहु नजदैन इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। और इस इबारत में भी उसी मतलब की ताकीद की गई है और उसके लिए बाज़ रिवायात को भी शाहिद के तौर पर जिक्र किया है। मोमिन आले फिरऔन के मुतल्लिक जो आयत है उसकी भी तफसील बयान की है, ये उस बास का ततिम्मा है। और दूसरी आयत के मुतल्लिक भी गुफ्तगू फरमाई है कि जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाने वाले थे वो बहुत कम लोग थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कितने लोग थे उसमें तफसीरी अक़वाल जिक्र की हैं, कश्शाफ से इस्तिफ़ादा किया है और उस बास का ततिम्मा मौजूद है। मुल्ला सालिम माज़ंदरानी नतीजा हासिल करते हुए फरमाते हैं कि कसरत की मजम्मत में और किल्लत की मादह में आयात और रिवायात बेशुमार हैं और गरज ये बयान करना मकसूद है कि गुमराही के असबाब ज्यादा होते हैं, इंसान की तबीयत सानिया बन जाते हैं क्योंकि वो जाहिर बीनी से काम लेता है। मगर जिन लोगों को अल्लाह ताला महफूज रखे और उनको नूर मार्फत और ईमान अता फरमाए तो ऐसे लोग कम होते हैं, मगर फिर उनके बारे में जो मादह की ताबीरें होती हैं वो भी काबिल गौर होती हैं, जैसे कि इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन, एक हजरत इब्राहीम उम्मत की मानद थे। तो इस तरह की दूसरी ताबीरें अल-मुअजमुल मुफहरस ले अल्फाज़िल कुरान अल करीम तबा पाकिस्तान में सफ़ा 551 और 52 में जिक्र हुई हैं, उनकी तरफ भी रजू करना चाहिए। आज के सबक का खुलासा ये हो गया कि इसमें किल्लत की माद के इल्ल व असबाब बयान हुए और उसके शवाहिद कुरानी जिक्र किए गए हैं। सबक के मुतल्लिक तमरीनी सवालात को देख लेते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें कुरान और सुन्नत को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।